نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر صحابہ کرام دے جرمٹ دے اندر تشریف فرمانے ایک بندہ آیا شدید بیاض الثوب چٹے سفید دے کپڑے لیس علیہ آثار السفر اندے چہرے تے اندے لباس تے کوئی سفر دے آثار نہیں نظر آ رہے کدی بھی آلہ سواری تے بندہ آوے اور نہیں تو جھگے نو وٹ پہ ہی جاندے نے پتہ لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی بڑے اس بندے ال غور نال ویکھی جاندے ہیں کہ اس بندے دے لباس تے چہرے تے سفر دے آثار بھی کوئی نہیں، مدینے دے رہن والا بھی یہ نہیں۔ جے مدینے دے رہن والا ہوندا اسی دے واقف ہوندے، جے کتوں باہروں آیا ہوندا تے اے دے اتے کوئی سفر دے آثار ہوندے۔ وہ بندہ بیٹھا آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم دے دونوں مقدس زانواں تے گوڑیاں تے اس بندے نے ہاتھ رکھ دیتے، ہاتھ رکھ کے عرض کردا ہے مل ایمان یا رسول اللہ، حضور ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ میں نے آیت پڑھی ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فی، اندر یعنی بھی شک کوئی نہیں، ہدی للمتقین، پرہیزگاراں واسطے اے ہدایت ہے، ہر بندے واسطے نہیں، متقی پرہیزگار جڑے بندے نے انہاں واسطے قرآن ہدایت ہے۔ متقی کون نے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر دینے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جیڑا رب نے رزق دیتا ہے اودے چوں او تا ضرور ہی ادا کر دینے نے جیڑا رب نے آکھیا ہے، جنوں زکات آنے ہیں، جنوں عشر آنے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، میرے محبوب جو کچھ میں تیرے تے نازل فرمایا اندے اتے بھی وہ ایمان رکھ دے نے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، محبوب تواڈے تو پہلے جڑے نبی گزرے نے انہاں دی کتاباں تے بھی ایمان رکھ دے نے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ انہیں بہنے ہی سوال کیتا، انہیں کیا مل ایمان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، حضور ایمان کیے؟ الذین یؤمنون بالغیب کی تشریح ہو رہی ہے۔ محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا اللہ تے ایمان رکھ دے نے کہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک، اس تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واجب الوجود ہے،
مستحق عبادت، یہ تعریف ہے۔ مستحق عبادت واجب الوجود، واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ کل کائنات جس کسے کو بھی کچھ ہے وہ رب دا دتا ہے، اور رب دے کول جو کچھ ہے وہ ذاتی ہے، واجب الوجود۔ کائنات مخلوق جو جس کو بھی کچھ ہے، کوئی کمال ہے، کوئی علم ہے، کوئی تصرف ہے، یہ سارا اوندا دتا ہے، تے جڑا اودے کول ہے وہ کسی نے نہیں دتا، اوندا ذاتی ہے۔ یہ فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں۔ مستحق عبادت اس تو سوا کوئی سجدے دے لائق نہیں۔ سجدہ عبادت سمجھ کے اگر کوئی کرتا ہے وہ مشرک ہے، تعظیمی سجدہ کر کے اور تعظیمی سمجھ کے سجدہ کرتا ہے تو بندہ گمراہ ہے، وہ گناہ کبیرہ دا مرتکب ہے۔ فرمایا اللہ تے ایمان، اللہ کے رسولوں تے ایمان، کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے نے کائنات دی ہدایت واسطے، اور سب تو آخر تے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجیا۔ آپ تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہو گیا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ دے آخری پیغمبر نے۔ اللہ نے کتاباں نازل فرمایا، سب تو آخر تے قرآن مجید نازل فرمایا۔ قیامت تک ایویں دا ایویں رہے گا، کوئی دنیا دی طاقت زبر دیر دی غلط کمی بیشی نہیں کر سکتی۔ فرشتیاں تے ایمان رکھنا، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، یہ ایمان ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا سرکار تسی سچ فرمایا۔ پھر انہیں پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، حضور اسلام کی ہے؟ محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، اینا چیزاں تے عمل کرن دا نام مسلمان ہے، اسلام ہے۔ اینا چیزاں دا نام اسلام ہے، جنہوں نے تے عمل کردا وہ مسلمان ہے۔ اور کہنے لگا سرکار نے ٹھیک فرمایا۔ پھر عرض کرنا مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ رب دی عبادت انج کیتی جاوے جی میں تو رب نو ویندا پے، یہ احسان ہے۔ رب دی عبادت انج کیتی جائے جی میں تو رب نو ویندا پے، فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ نہ ہو سکے تو انک تے یقین رکھ کے رب تینوں ویندا پے، یہ احسان ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے حضور قیامت کو دو ہونی؟ سرکار نے فرمایا تینوں بھی پتہ ہے قیامت دے بارے چ، قیامت کا علم کیا ہے، قیامت کب آنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام، کلمہ طیبہ، پھر نماز۔ من حافظ علیہا، جڑا شخص نماز دے تے حفاظت کردا ہے، نماز دی مداومت کردا ہے، ہمیشہ پڑھدا ہے، کان لہ نور و برہان یوم القیامہ۔ جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نا، قیامت والے دن وہ نور چھوئے گا، اس کے چہرے پہ نور ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ نور میں ہوگا۔ کان لہو نور و برہان، یہ نور اس کے ایمان کی دلیل ہوگا۔ ونجات یوم القیامہ، اس کے پاس ایمان کی دلیل بھی ہوگی،
نجات کا سرٹیفکیٹ بھی ہوگا، نور بھی ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جڑا نمازاں دا خیال نہیں رکھدا، لا نور لہ ولا برہان لہ ولا نجات لہ وکان مع فرعون وہامان وابی بن خلف، بے نماز نو اتھے نور بھی نصیب نہیں ہونا، وہ ایمان دی دلیل بھی کوئی نہیں ہونی، اس کی نجات بھی نہیں ہوگی۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ۔ وہ استاد نے پوچھا نا کلاس نو کہ بھی بھلا نماز کون نہیں پڑھتے، تین منڈے اٹھے کلاس چ، کہندا جی جڑے مر جان وہ نہیں پڑھتے، تم بھی ٹھیک آکھے، دوجا جنہوں نہ ہوتی ہوئے وہ نہیں پڑھتے، تم بھی ٹھیک آکھے، تیجا جی کافر نہیں پڑھتے، تین ہی ٹھیک آدھے پہ ہو۔ میرے عزیز، اللہ اکبر کبیرہ، سوچی آپ کنا چور آدھی نہیں، یا اسی مر گئے ہیں یا اسی کسی ہور ٹبر چو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، کتنا ادب ارشاد پاک ہے، کتنا ادب ارشاد پاک ہے۔ ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء والفجر، اثقل الصلاۃ، اثقل ثقیل، بھاری، اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء والفجر، منافق بندے پہ دو نمازاں بڑیاں بھاری ہوندیاں۔ یہ فرمان پیغمبر ہے، آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم دا باباکت فرمان ہے، اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء والفجر، منافق بندے واسطے دو نمازاں بڑیاں بھاری نے، ایک عشاء دی ایک فجر دی۔ منافق بندہ نہ عشاء ویلے مسیتے نظر ہوتا ہے نہ فجر ویلے مسیتے نظر ہوتا ہے، یہ منافق کی علامتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے چار اور بھی ایک حدیث پاک میں بیان فرمائی۔ آیت المنافق ثلاث، آیت المنافق ثلاث، فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، مشہور کڑلی ہوئے گا۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی منافق دی، اذا حدث کذب،
بندے بندے نو پتہ ہے نہیں جب بولنے کوئی نہ کوئی کوڑ ہی تھچنا. اذا وعد فاخلف، جنہوں نے وعدہ کرنے وعدہ وفائی نہیں کرنی. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب مارا جا ہائپر ہویا منہ تے گانا شروع ہو گیا. ایک حدیث پاک میں اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے گی تو ضرور ڈنڈی مارے گا. عزیزم، میں تفنن تباہ واسطے کوئی لطیفہ نہیں عرض کر رہا، غور کرنے واسطے